کے حوالے سے تو میاں صاحب کو ہم سب نے جو ہے وہ مبارکباد دی ہے، خوشی کا اظہار کیا ہے کہ 7 سال بعد کہا جا رہا ہے نا کہ جی بڑی جلدی انصاف مل گیا، 7 سال انتظار کرنا پڑا ہے، اور اس سلسلے میں انہوں نے جو ہے وہ 2 مرتبہ جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 1.5 سال پونے 2 سال جو ہے وہ جیل میں گزارے ہیں۔ بہرحال اللہ نے ان کو سرخرو کیا ہے، یہ ہم سب کے لیے باعث اطمینان ہے۔ باقی ہم نے آج جو ہے وہ پارلیمانی بورڈز کی میٹنگز کے متعلق جو ہے وہ ایک اسکیڈول جو ہے وہ طے کیا ہے، اور اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی یہاں پہ اب رونقیں لگیں گی، اور پارلیمانی بورڈز ہر ڈویژن کے جو ایپلیکینٹس ہیں ان کو بلائیں گے۔ میاں نواز شریف صاحب سب ایپلیکینٹ سے ذاتی طور پہ ملاقات بھی کریں گے اور ان سے بات بھی کریں گے اور ان کی بات بھی سنیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی اگلے 2 ہفتوں میں انشاءاللہ تعالی ہم فیصلے کریں گے، اور ان فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ بھرپور الیکشن کر کے کامیابی حاصل رانا صاحب کچھ لوگ جوہر یار بھائی بات سن لیں یار، رانا صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح العزیزیہ یار بات سن لیں یار، اس میں ایک خاندان کے جو لوگ ہیں وہ لے جاتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو اقلیتی جو سیٹیں ہیں خاص طور پہ ہندو برادری کی ایک ہی شہر کے پورے خاندان کو جو ہے مسلسل کئی عرصے سے جو ہے نمائندگی دی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں بھی کوئی آپ اس بارے میں دیکھیے انشاءاللہ تعالی وہاں سے جو لوگ پارٹی کے لیے کام کرتے ہیں محنت کرتے ہیں ان کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں۔ رانا صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح ایون فیلڈ میں ان کو ریلیف ملا، العزیزیہ کا کیس بھی لٹک رہا ہے، آپ کے سمجھ العزیزیہ تو ویسے ہی فراڈ ہے۔ العزیزیہ تو وہی ہے نا جو جس کی وہ ملک ارشد جو جج جنہوں نے وہ ان کی ویڈیو دی ہے، تو وہ تو ویسے ہی فراڈ کیس ہے۔ اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اس کو سزا دی گئی تو اس کے بعد وہ فیصلہ برقرار رہنا نہیں چاہیے، اس کے خلاف تو اپیل کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ فیصلہ سو موٹو جو ہے وہ عدالت کا جو ایک انصاف کا معیار ہے اس کے مطابق اس فیصلے کو ختم ہونا چاہیے۔ اچھا، عمران خان کی بہنوں کے آپس میں لڑائی ہو گئی ہے چیئرمین شپ کے حوالے سے، اور ایک ویڈیو بھی آڈیو بھی جو ہے وہ سامنے آئی ہے عمران خان کی اہلیہ کی، تو کیا کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا جو چیئرمین شپ ہے وہ کس کو ملنی تھی؟ علیمہ باجی جو ہے اس کے متعلق بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ لڑائی ہوئی ہے، اور کافی تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا چیئرمین شپ کے حوالے سے۔ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کا انٹرنل میٹر ہے، ہم اس میں کوئی کامنٹ تو میں نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ مقام فتح ہے۔ آج سے 5 سال پہلے جس فیصلے کی بنیاد پہ میاں نواز شریف کو پارٹی کی صدارت سے علیحدہ کیا گیا تھا، آج وہی فیصلہ جب وہ آڑے آیا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ اب عمران خان کو پی ٹی آئی کی چیئرمین شپ سے علیحدہ، اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کا انصاف، خدا کا انصاف اس کو کہتے ہیں جو ہے وہ، بلکہ ہر ڈویژن کی جس دن ہم میٹنگ کیا کریں گے اناؤنس کر دیا کریں گے۔ اچھا سر، ایون فیلڈ کا ابھی باقی ہے، کوئی خطرہ تو نہیں ہے پی ایم ایل این کو یا میاں صاحب کو، یا پھر کچھ چیزوں پہ ابھی العزیزیہ بھی؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ یہ غلط کیس تھے، غلط فیصلے تھے، یہ فیصلے جو ہیں یہ عدلیہ کے ماتھے کا بھی داغ تھے، ان فیصلوں کو جتنی جلد ختم کر دیا جائے یہ عدلیہ کے لیے بھی باعث عزت ہے، اور ہمارے لیے بھی جو ہے وہ باعث اطمینان ہے۔ تو میرا نہیں خیال کہ وہ اپیل جو ہے وہ کوئی 2 دن سے زیادہ لے گی، بلکہ اس میں تو وہ میرا خیال ہے کہ جو مرحوم جج تھے ان کا بیان ہی کافی ایک مخصوص طبقے کی طرف سے کہا جا رہا ہے یار 2 منٹ صبر کر لے بھائی، وہ تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہیں اور بڑے دیانتدار اور بڑے جو ہے وہ اٹل آدمی ہیں، تو انہوں نے جس طرح سے تمام معاملات کو اعتماد میں لے کے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کی ہے، اس کے بعد اس قسم کی اسپیکولیشن ہونی نہیں چاہیے۔ ویسے یہ بدقسمتی ہے کہ جو لوگ اس طرح کی اسپیکولیشن کر رہے ہیں۔ پی ایم ایل این جو ہے وہ بالکل الیکشن کے حق میں ہے، یہ بالکل غلط اثر ہے۔ ہم بالکل چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو جو ہے وہ الیکشن ہو،
और इंशाल्लाह ताला अवाम अपना मैंडेट हो गया, अलअज़ीज़िया से भी क्लियर हो जाएंगे। ये बताइएगा 62(1)(f) के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच की जो तशरीह है उसको मुस्लिम लीग नून कैसे किस नजर से भाई इस वक्त देख रही है? आप मुझे बताएं कि अदालतों ने फैसला कानून के मुताबिक करना है या तशरीह के मुताबिक करना है। मामला ये है कि कानून मौजूद है इस वक्त पार्लियामेंट का, जिसमें ये